صاحب نے حضرت علی کو بلایا. اہل البیت ہے, قریبی رشتہ دار ہے, بیٹی کا شوہر ہے, داماد بیٹے کے برابر ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہاں تو دامادوں کو دیکھا سسر کو بازار میں کھڑے جوتیاں مار رہے ہوتے ہیں. نہ میرا سایہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں, ماں باپ حیثیت کوئی نہیں, کلو سے درجن کے لے کے داماد بیٹی کے گھر میں آئے. بیٹی نے بڑے فخر سے فون کیا, اجی میرے ابو جی آئے ہیں, جلدی آ جاؤ. فون پر اللہ اکبر, جلدی جلدی گھر آیا, 10 روپے کی بسکٹ کی تھیلی لایا اور اپنے سسر کو دیکھ کے, ساس کو دیکھ کے, جان جان کے بیوی کو جھڑک کے کہہ رہے کتے پھر آ گئے, میری حرام کی کمائی نہیں حلال کی کمائی. وہ عورت اپنے شوہر کے پیر پکڑ کے کہتی ہے مجھے بعد میں جتیاں مار لینا, میرے ماں باپ کو کچھ نہ کہنا. ماں باپ نے سنا, خون کے آنسو نکلنے لگ گئے. چائے لانے سے پہلے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگ گئے اللہ اکبر, بیٹی میں اجازت دو, گھر میں کام ہے, فلانے مہمانوں نے آنا ہے. بیٹی بھی سمجھ گئی شوہر کی بات میرے باپ کے کان میں چلی گئی ہے. اللہ اکبر. جب یہ باپ نکلا دروازے بیٹی کو دیکھ کے کہنے لگا یا اللہ مجھے سکھ دے بھی یا نہ دے بھی, لیکن جو حالات دیکھ کے آیا ہوں اللہ میری بیٹی کو ضرور سکھ عطا فرما دینا. پھر یہ بیٹی کہتی ہے ابو میں آپ سے بڑی شرمندہ ہوں, مجھے پتہ ہے آپ نے سن لیا کہ بیٹی کوئی نہیں, یہ تو ہوتا رہتا ہے, ماں باپ بنے اس لیے کہ بچوں کے غموں کو اٹھائے, لیکن تم بھی تو نوجوانوں کو شکل کرو, تم بھی تو ماں باپ کے غموں کو اٹھایا کرو, تم بھی تو ماں باپ کو ہنسایا کرو. بوڑھا ماں باپ تمہارے لیے رونا, اللہ اکبر, بڑھاپے میں اتنا کمزور ہو گیا کہ کروٹ بدل بدل کے تمہاری ہنسی کے لیے رونے لگ جاتا ہے. تم بھی تو رات کو اٹھ کے بیٹھا کرو اور اپنے ماں باپ کو چرپائی میں لیٹ کے دیکھ کے کہا کرو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اوپر ربا نیچے ابا, اللہ تیری رحمت ہے, میرا باپ رحمت دینے والا ہے. الہ العالمین, جب ساری کائنات میں رحمت بانٹتا ہے, میرے ماں باپ کے وجود میں اللہ رحمت برسا دے. اللہ کی تقسیم ہے. ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والے 2 بھائی ہیں, ایک کو کپڑے کا تاجر بنا دیا, ایک کے پاس ریڑھی لگانے کے بھی پیسے کوئی نہیں. بھائی کے دروازے پر بھائی آیا, اس کے چہرہ بتا رہا ہے لا یسألون الناس الحافا, اسے چمٹنے کی عادت نہیں, اسے بھائی سے مانگنے کی عادت نہیں. چپ کر کے آ کے بیٹھ گیا اس امید سے کہ میرا بھائی پوچھے گا بتا آج دیہاڑی لگی کہ نہیں. بیوی نے اندر ہی سمجھا کے بھیج دیا خبردار خبردار, اگر بھائی کو دیکھ کے تُو نے جیب میں ہاتھ ڈالا میں چھوڑ کے ماں کے گھر چلی جاؤں گی. جو تو ہی کے غیور مسلمانوں, اگر تمہارے بہن بھائی غریب ہو خبردار خبردار, ان کی عزت کا جنازہ اپنی بیویوں کے سامنے نہ نکالا کرو. بہن بھائی کے ہاتھ میں کچھ رکھنا ہو تو گھر کی بتی بھی بجھا دیا کرو, تمہارا بھائی تمہارے سے لیتے ہوئے شرمندہ نہ ہو جائے. جو بات عرض کر جا رہا ہوں 100% یہ گھروں کے اندر ہو رہا ہے ہمارے تمہارے. ایک بھائی ماں کے پیٹ کے اندر ایک پلے ایک بیڑے میں کھیلے, اور میرا بھائی آج تجھے اللہ نے بڑا تاجر بنا دیا, یہ جوتی تیری دکان کے آگے بیٹھ کے گانٹ رہا ہے, ریڈی لگا رہا ہے, تو لوگوں سے کہلواتا پھر ریڈی کہیں اور لگا لے, تیری ریڈی سے میری دکان متصل ہوتی ہے. کون تھا؟ جب گھر کے ویڑے میں بیٹھ کر اماں کا دامن پکڑ کے کہتے تھے امی بھوک لگی ہے, وہ ماں ایک روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے ایک بھائی کو دیا کرتی تھی, دوسرے بھائی کو دیا کرتی تھی. ایک بوٹی کے میں سے 2 پیس کر کے آدھے آدھے دیا کرتی تھی, ایک آلو میں سے پیس کر کے آدھے آدھے دیا کرتی تھی. کیا پتا تھا اس ماں کو کہ منہ میں سے لقمہ آدھا اسے دے رہی ہوں آدھا اسے دے رہی ہوں, اتنا پیسوں کا لالچ آ جائے گا, بھائی کے لیے تمیز کرواتا پھرے گا اور منہ پر بھائی کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا ایسا تیرے لیے کروں گا. اللہ اکبر, بستر پہ لیٹے گا, دنیا زور لگا لے, ڈاکٹر زور لگا لے, اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا. المنان, احسان جتلانے والا, اللہ کے سامنے قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا ہوگا. زانی شرابی سے تو پوچھے گا, احسان جتلانے والے کی طرف اللہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا, کہے گا پرے کرو دفع کرو اس. وجود میں نے دیا, عزتیں میں نے دی,
کھانے کے لیے رزق میں نے دیا، پہننے کے لیے کپڑا میں نے دیا، پیشاب پخانے کے لیے میں نے نازک راستے بنائے، پینے کے لیے میں نے ٹھنڈے پانی مشروبات دیے۔ اتنی سی میدے کی مشین ہے، جوسر مشین کے اندر اللہ اکبر گرم ڈال کے ٹھنڈا ڈالو مشین خراب، ٹھنڈا ڈال کے گرم ڈالو مشین خراب۔ میرے عزیزو واشنگ مشین کے اندر گرم پانی ڈال دو نیچے کی وائرنگ جل جاتی ہے، ٹھنڈا پانی ڈال دو کپڑے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اللہ یہ انسان کی ایک مشین ہے، صبح سے کتنا گرم کھا کے آیا، ٹھنڈے کے اوپر گرم، گرم کے اوپر ٹھنڈا۔ فرمایا او میرے بندے اس مشین کو اگر ریپیئرنگ کرنا پڑ جاتا، ایک میرے عزیزو جگر کی پیوند کاری کے لیے 1 کروڑ روپے خرچ آتا ہے، گردے کی پیوند کاری کرنا پڑ جاتی، اور میرا بندہ تو علاج کرا کرا کے تھک جاتا۔ یہ تو میرا کرم ہے۔ اللہ اکبر، باہر کی مشین کو تو روزانہ شیشے کے آگے کھڑا ہو کے سوارتا ہے، اندر کی مشین کو سوارنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر کہہ دو اللہ۔ اندر کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس نظام کو ہضم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دل کی دھڑکنوں کو تیز کرنے والا خدا پاک کی قسم ہے تیرے سے گنتی گنی نہیں جاتی اللہ۔ کتنے آج سانس لیے ان سانسوں کا شمار کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ رات رو مرداروں کے تکیے پہ لیٹ گئی، صبح زندہ کر کے اٹھانے والا کون ہے؟ بھائی غریب ہے، شادی کیوں نہیں کرتا؟ یار پیسے کوئی نہیں بچیوں کی۔ تیرا بھائی امیر ہے نا، جوان کہنا یار میرا دل ہی نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے اللہ اکبر، ایک دن یہ رمضان المبارک کے مہینے میں آیا تھا اور یوں کر کے 10,000 میں لے کے آیا تھا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا صدقے کے پیسے ہیں اور بھی تو غریب کو دوں گا۔ چلو مجھے میرا اپنا بھائی یاد آ گیا، جو بھائی اپنا صدقہ دوسرے اچھائی کی امید کیا رکھو۔ بھائی غریب ہے، بھائی کی شادی کر دی، بھائی کے بچوں کی شادی کر دی۔ بھائی غریب ہے، شادی حال کے اندر کہہ رہا ہے دوستوں کو اللہ اکبر، بھائی کی بیٹی کے براتیوں کو کہہ رہا ہے یہ حال دیکھو جی کتنا پیارا ہے، کھانا بتاؤ جی کیسا ہے۔ میں نے نہ علی پور سے بلایا تھا، میں نے نہ ہی شریف سے بلایا تھا، میں نے نہ ہی ڈیرے غازی خان، اس کی کا ہمت تھی۔ بھلا سوچو تو صحیح، ریڈی والا ایسا کھانا پکا سکتا ہے؟ یہ تو میرا ہی مسئلہ تھا۔ یہ دروازے پر آیا تھا رات کو، کہہ رہا ہے مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، برات آنے والی ہے۔ میں نے کہا کوئی نہیں میں ہوں نا۔ اللہ اکبر، اگر بدبخت تو تھا تو بیٹی کی برات میں اس کی عزت کا جنازہ نہ نکالتا۔ اللہ اکبر، ادھر بھائی میرا عزیز و عزت کا جنازہ نکال رہا ہے، ادھر تائی چاچی عورتوں کو کٹی پھر رہی ہے جو اس کی ماں نے کپڑے پہن رکھے۔ یہ پچھلے مہینے میرا شوہر میرے لیے جوڑا لے کے آیا تھا، یہ جوڑا میرا ہی تو ہے۔ ہم نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے تو میری پانچ پر بیٹھ جا ڈولی کے اندر بیٹھ، خدائے پاک کی قسم ساری زندگی بھتیجی، ساری زندگی بھانجی سسرال کے اندر سر نیچا کر کے چلتی ہے۔ میں نے کہا بیٹی اللہ اکبر تم بھاگ کے نہیں آئی، نکاح مسنونہ کی برکت سے آئی۔ سر اٹھا کہنے لگی مولوی صاحب جب برات ہوئے پڑا کے بیٹھی تھی، چاچے نے مامے نے اتنی عزت کا جنازہ نکالا، مجھے سسرال میں سر اٹھانے کے نام نہیں چھوڑا۔ اور یار کے ساتھ تو ایسا دور کی بات ہے، ماں باپ پر لوگ پوری ہسٹری آف اسلام میں، پوری تاریخ میں ایک کیس ریاض کی عدالت کے اندر آیا تھا، شاید پہلے بھی عرض کر کے گیا، ایک کیس ریاض کی عدالت کے اندر آیا تھا۔ 120 سال کی عمر کا ایک بھائی، 70 سال کی عمر کا ایک بھائی، ریاض کی عدالت میں کیس زمین کے تنازع پر نہیں، جدال کے تنازع پر نہیں، 70 سال کی عمر کے بھائی نے کیس کرایا۔ جج صاحب جب سے باپ مرا میری ماں کو میرے بڑے بھائی نے اپنے گھر میں رکھا، جج صاحب آپ عدالتی فیصلے پر لکھ کر دے دو کہ آج کے بعد ماں چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ رہے گی۔ جب بڑے بھائی نے سنا، لاٹھی پکڑ کر عدالت کے کٹہرے میں آیا، جج کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جو بھائی ماں کو لے کے جانا چاہتا ہے وہ ماں بھی لے کے جا رہا، میری جان لے کے جا رہا ہے۔ میرے بھائی سے کہو میرے بچے لے جا، میرے بھائی سے کہو میری بیوی لے جا، میرے بھائی سے کہو میرا مکان لے جا، میرے بھائی سے کہو میری جائیداد لے جا، دبئی کا فلانا مارکیٹ فلانا پلازا لے جا، رب اکبر کی قسم ہے میری روٹی چھین کے لے جا، میرا پانی چھین کے لے جا، پیاسا رہ کے گزارا ہو سکتا ہے، ماں کا چہرہ نہ دیکھوں میری زندگی کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔